بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافی کا لیکچر نمبر 23 ہے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے، جو کہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 12 سے متعلق ہے، اور اس چیپٹر میں آپ معلومات حاصل کریں گے برازیل کے ملک کے متعلق، جو کہ جنوبی امریکہ کا ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں برازیل کا انٹروڈکشن، برازیل کی پاپولیشن اور یہاں کی ایگریکلچر کی چیدہ خصوصیات۔ A geographically large country, the terrain includes lowlands, hills, and some mountains. The Amazon River runs through northeastern Brazil, and the Amazon rainforest covers about one-third of the country. The government system is a federal republic. The chief of state and head of government is the president. یہ دیکھیے میپ میں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ برازیل کا ملک ہے جو کہ براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے، اور رقبے کے اعتبار سے یہ براعظم جنوبی امریکہ کا تو سب سے بڑا ملک ہے ہی، لیکن رقبے کے لحاظ سے برازیل دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ جی ہاں، the 5th largest country of the world is Brazil۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو مزے کی بات ہے برازیل کے بارے میں وہ یہ کہ اس کی سرحدیں کم و بیش 10 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اور صرف یہ ایکواڈور اور پیرو شاید کہ ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ اس کی سرحدیں نہیں ملتی، باقی جنوبی امریکہ کے تقریباً تمام ممالک کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور برازیل کا تقریباً 93% حصہ مور اور لیس 93% اس کا جو پارٹ ہے وہ خط استوا اور خط جدی کے درمیان ہے، ٹراپک آف کیپریکارن اور ایکویٹر کے درمیان اس کا 93% پارٹ ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خاص بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں ایمیزن کا تاج، دنیا میں سب سے بڑا بارانی جنگل کا علاقہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ برازیل کا جو کل رقبہ ہے، اس ٹوٹل ایریا از 85,11,996 اسکوائر کلومیٹرز، یعنی 85,11,996 مربع کلومیٹر ہے برازیل کا کل رقبہ، اینڈ اٹس کیپٹل از برازیلیا۔ ٹھیک ہے، اس کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام ہے برازیلیا، یا آپ کو برازیلیا کی کچھ پکس یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ اور خاص بات برازیل کے بارے میں یہ ہے کہ the world's largest natural rainforest is situated here in the Amazon's basin. Brazil is the largest country in South America and the 5th largest nation in the world. It forms an enormous triangle on the eastern side of the continent with a 4,500 miles, 7,400 kilometers coastline along the Atlantic Ocean. اور بحر اوقیانوس کے ساتھ ایک بہت طویل ساحلی پٹی موجود ہے جو کہ اس کی تقریباً 4,500 میل سے 7,400 کلومیٹر کے طوالت میں پھیلی ہوئی ہے۔ It has borders with every southern country except Chile and Ecuador. اب آتے ہیں برازیل کی آبادی اور یہاں کی آبادی کی خصوصیات کی طرف۔ تو 2016 کے ڈیٹا کے مطابق، 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق، the total population of Brazil is 20,95,67,920 people. 20,95,67,920 افراد یہاں پر آباد ہیں، اور اس آبادی کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں آبادی کی کنسنٹریشن، آبادی کا ارتکاز ہمیں بڑے شہروں میں ہی بہت زیادہ نظر آتا ہے، یعنی آبادی کی کثرت
شہروں میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اربن پاپولیشن کی پرسنٹیج جو ہے وہ 82.2% ہے۔ 82.2% کل آبادی کے افراد شہری آبادی سے متعلق ہیں، شہروں میں سکونت پذیر ہیں۔ 85% of the population lives in its south eastern part، اور کل آبادی کا 85% حصہ جو ہے وہ ملک کے جنوب مشرقی حصے میں آباد ہے، کیونکہ یہاں پر آبادی کا بیشتر حصہ بحر اوقیانوس کی ساحل کی 300 کلومیٹر تا 500 کلومیٹر چوڑی پٹی میں آباد نظر آتا ہے، اور یہاں پہ جو شہر واقع ہیں وہ ملک کے گنجان آباد ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ملک کے باقی حصے میں آبادی بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگلات سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، بہت گھنے جنگلات ہیں، بہت دلدلی علاقہ ہے وہ تمام کا تمام، تو یقینی بات ہے وہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ وہاں پر آب و ہوا بھی ناخوشگوار ہے، وہاں پر آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر نہیں ہیں، اسی لیے وہاں پر آبادی کم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو برازیل کے جو پہاڑوں کے مغربی حصے ہیں وہاں پر بھی آبادی کافی کم ہے۔ 2/3 of the population belong to European ancestry and rest are either African, Asian, indigenous or mestizos۔ اور یہاں پر جو لوگ آباد ہیں یہ عام طور پر یورپین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یا ملک کے 2/3 باشندے یورپی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ افریقی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایشیائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ یہاں کے اصل باشندے ہیں، یعنی باقی جو افراد ہیں وہ یا تو مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا یہاں کے اصل باشندوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک چارٹ بھی آپ کو بنا نظر آ رہا ہے جس میں شہروں کے نام ہیں، اور 2014 کے مطابق جس میں آبادی کی تعداد بھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تمام کے تمام برازیل کے بڑے شہر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں برازیل کی ایگریکلچر کی طرف، and the agriculture of Brazil is historically one of the principal bases of Brazil's economy. While its initial focus was on sugarcane, and Brazil eventually became the world's largest exporter of coffee, soybeans, beef, and crop-based ethanol. اچھا، برازیل میں تو انواع و اقسام کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اور زرعی پیداوار کی بہت کثرت ہے۔ ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جو برازیل کی معیشت ہے اس کا انحصار جو ہے وہ یہاں کی زراعت پر ہی تھا، اور اب بھی زراعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی اقتصادیات میں۔ اور پہلے صرف جو ہے گنے کی پیداوار پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ جو برآمدات میں اضافہ ہوا ان کے اندر کافی نے اپنا مقام بنایا، سوئے بینز، اور جو یہاں پر کیٹل ریئرنگ کی جاتی ہے، یعنی صرف زراعت ہی نہیں ہوتی بلکہ یہاں پر چراگاہیں بھی تقریباً ملک کے 14% رقبے پر موجود ہیں جن سے کہ بیف حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کراپ بیسڈ ایتھنول جو ہے وہ بھی دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور برازیل میں قابل کاشت رقبہ جو ہے وہ ملک کے کل رقبے کا 7% ہے، اور اس کے 1% رقبے پر مستقل طور پر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی بات اہم ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے جو کہ 2005 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے کہ ملک کی کل آبادی کا 16% جو حصہ ہے ان کا ذریعہ معاش زراعت ہے،
ٹھیک ہے، یعنی 16% پاپولیشن از انگیجڈ ود ایگریکلچر اور ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز۔ اچھا، برازیل میں کاشت کی جانے والی فصلوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو عام فصلوں میں یہاں پر ہمیں کیلے، لوبیا، کساوا، سنترے، آلو، چاول، ٹماٹر، مکئی، سویابین، گنا، گندم، کپاس، قہوہ یعنی کہ کافی اور کوکو نظر آتی ہیں۔ اور ان کے اندر اگر ہم خاص فصلوں کی طرف جائیں تو مکئی کو سارے ملک میں بہت اہم حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ چاول بھی یہاں کی ایک بہت زیادہ اہم فصل ہے، چاول کو دھان بھی کہا جاتا ہے بیٹا، اور کپاس کاشت کی جاتی ہے، اور پھلی دار فصلیں بھی ہوتی ہیں، اور گنا ان کا شمار یہاں کی بڑی فصلوں میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ان کی پیداوار اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ برازیل کی آب و ہوا ان فصلوں کی کاشت کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کچھ اور باتیں۔ اینول کراپ پروڈکشن ایریا ان برازیل آکوپائز 69 ملین ہیکٹرز۔ میجر کراپس آر soybean, maize, sugarcane and rice, which account for 90% of total crop area. And except for rice, the country is one of the largest producers and exporters of these crops. اچھا جی، تو برازیل میں جو ہے وہ پروڈکشن ایریا ان برازیل آکوپائز 69 ملین ہیکٹر رقبہ جو ہے اس پر فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔ اور یہاں کی اہم کراپس میں جیسا کہ بھی میں نے آپ کو بتایا، سویابین، میز، شوگر کین اینڈ رائس آر ویری مچ امپورٹنٹ، اور تقریباً 90% یہ فصلیں کل رقبے پر کاشت کے 90% پر کاشت کی جاتی ہیں۔ اور جو پروڈکشن یہاں پر ہوتی ہے، جو پیداواریں ہوتی ہیں اور ان میں سے جو برآمدات ہوتی ہیں، ان کا بھی بڑا حصہ چاول کے علاوہ باقی ان تمام فصلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے میز، رائس، کاٹن، شوگر کین جو کہ شمال مشرقی برازیل میں پیدا ہوتا ہے، کافی بہت اہم ہے، ٹوبیکو یعنی تمباکو ہے جو کہ ریو گرانڈ ڈو سل میں ہے اور کیٹرینا کی ریاستوں میں ہوتا ہے۔ پھر کوکو بڑا اہم ہے، یہ دیکھیے یہ کوکو بینز یہ ہیں، ٹھیک ہے، نام تو آپ نے سنا ہے نا، کوکو پاؤڈر، کوکو، اور آپ یہ یوز بھی کرتے ہیں، چاکلیٹ میں بھی بنانے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جی یہاں پر دس ون از کساوا۔ کساوا جو ہے یہ آپ نے نام یہاں پہ نہیں سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا بیٹا، یہ ایک آلو اور شکرقندی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ملتی جلتی ایک فصل ہے۔ اور ہے جی ربر جو ہے وہ یہاں پہ ایمیزونیا میں اور رونڈونیا کی ریاستوں میں اور پارا اور ایکرے کی ریاستوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بناناز، کیلے بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، سنترے، اورنج، پوٹیٹوز، اور کاٹن جو ہے وہ برازیل کے جو کیپٹل ہے برازیلیا، اس کے ارد گرد کے علاقے میں اور ساؤ پولو کے علاقے میں کپاس کی پیداوار بڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ اور سویابینس اور گندم کے تو اہمیت حاصل ہے ہی، وہ تو یہاں کی عام فصلوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے بڑی مقدار میں جو یہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو خام صورت میں بھی اور ان کی پروڈکٹس کی صورت میں بھی دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ برازیل برآمد کرتا ہے اور اس سے زرعِ مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ چیدہ سی باتیں جو آپ نے آج دیکھیں برازیل کے انٹروڈکشن کے بارے میں، برازیل کی آبادی کے بارے میں اور برازیل کی زراعت سے متعلق۔ اب اگر ہم آ جائیں آپ کی ایکسرسائزز کی طرف، تو یہاں پر کوشچن نمبر 1 ہے، برازیل میں آبادی کی تقسیم کی خصوصیات بیان کیجیے، نیز شہری آبادی کے مشہور مراکز کی نشاندہی کیجیے۔
ٹھیک ہے، کہ یہاں پر آبادی کے جو پاپولیشن ہے اس کی کیا ڈسٹریبیوشن کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور یہاں کی مین سٹیز کون سی ہیں وہ آپ نے بتانی ہیں۔ سیکنڈ کویسچن ہے جو کہ ایگریکلچر سے متعلق ہے کہ برازیل کی زرعی اہمیت واضح کیجیے، نیز ملک میں کاشت کی جانے والی عام فصلوں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیے۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنس ہے ایگریکلچر کی بیٹا وہ آپ نے بتانی ہے، اور ساتھ ہی جو یہاں پر جنرلی جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ نے معلومات فراہم کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ کا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔